والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں. سب کبان کاٹ دو. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. بحمد اللہ ہمارا سبق 15ویں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے. پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کہ قرآن مجید کی بدولت انسان کی روحانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو شفا ملتی ہے اور رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو مزید نقصان ہوتا ہے. شفا ملنے کی بجائے
ان کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے، رحمت اترنے کی بجائے ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار اور لعنت برستی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے اوپر اپنا اعتقاد نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد ازاں انسان کی ناشکری بیان کی اور فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس پر اللہ کی نعمت کی جاتی ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ، اعراض کرتا ہے اور اپنی سائیڈ بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنے طریقے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنے خیال اور عقیدے کے مطابق اعمال کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں درست ہوں، جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے اسے درست سمجھتا ہے، لیکن نہیں، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ سیدھے رستے پر کون چل رہا ہے۔ سیدھے رستے پر وہی چل رہا ہے جو اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی طریقوں سے ہٹ گیا، اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا۔ اس لیے کوئی عمل بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں، میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ کلیہ بیان کیا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کلیے آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گے، اس لیے علمی باتوں کو محفوظ کر لیا کریں۔ جو عمل بھی ہے، جو نیکی بھی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے غور فرمائیں کہ کیا اللہ کے قرآن نے، اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے یا شریعت نے اس کا کوئی طریقہ متعین کیا ہے، مختص کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ہم اس طریقے کے پابند ہیں، اس طریقے سے ہٹیں گے تو گمراہی ہوگی۔ اور اگر دوسرا نمبر، اللہ نے، اللہ کے نبی نے حکم تو دیا ہے لیکن کوئی خاص طریقہ مختص نہیں کیا کہ یہ کام اس خاص طریقے کے مطابق کرنا ہے، کوئی طریقہ متعین نہیں کیا،
اب اس کے بارے میں ہم طریقہ مختص کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جہاں شریعت نے پابندی لگائی ہے وہاں پابند رہنا ہے، جہاں شریعت نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے وہاں ہم نے آزاد رہنا ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ متعین نہیں کرنا۔ اور اگر اپنی طرف سے طریقہ متعین کر لیا جائے پھر اس کو باقاعدہ اس کے اوپر مداومت کی جائے اور پھر جناب اس طریقے کو نیکی اور اچھائی سمجھا جائے، وہ طریقہ کیا ہو جائے گا جی؟ بدعت ہو جائے۔ اس لیے وہی طریقہ معتبر ہے جو اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا، مخالفین کا ایک سوال بیان فرمایا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے، اور یہ سوال ہے روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک دفعہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ تو جاہل تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی۔ ہاں، یہودی جو تھے وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، عیسائی علم رکھتے تھے۔ تو ان مکے والوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہم تو ہیں جاہل، اور یہ جو ہمارا بھتیجا ہے یہ جناب ہے بھی بڑا سچا، بچپن، لڑکپن، جوانی، ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور آج یہ ایسا مسئلہ کر رہا ہے جو ہمارے باپ دادا کے بھی خلاف ہے۔ ہم اس کا جناب کوئی ایسے سوال کریں نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا رسول ہے یا کہ نہیں ہے، ہم اسے پھنسائیں۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوال ایسا کرو کہ مولوی پھنسے اور پھر اس کو ڈیگریڈ کرو، پھر اس کی بےزتی کرو۔ مشرکین مکہ نے سوچا کہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے نہیں، ہم بھیجتے ہیں بندہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس۔ چنانچہ انہوں نے نضر ابن حارث کو ایک وفد دے کر مدینہ منورہ میں یہودیوں کے پاس بھیجا کہ بھائی ہمارے اندر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، ہمارا ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم اس کو نبی مانتے نہیں ہیں، کوئی ایسے سوال دیں کہ ہم ان سے کریں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ یہودیوں نے مشورہ کر کے 3 سوالات ان کو دیے۔ کتنے سوالات دیے جی؟ 3 سوالات۔ یہودیوں نے کہا جی ہم کتابوں کا علم رکھتے ہیں، تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں، لہذا یہ 3 سوال لے جاؤ اور اس بندے سے کرو۔ اگر وہ تینوں کے جواب دے دے، توجہ کریں، اگر وہ تینوں سوالوں کے مکمل جواب دے دے تو وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب نہ دے یا کسی ایک کا نہ دے، اجمالاً یا تفصیلاً، تینوں کا جواب نہ دے تب بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک شکل ہے، 2 سوالوں کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ دے دے اور ایک سوال کا تفصیلی جواب نہ دے، تب سمجھ لینا کہ واقعی وہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر وحی آتی۔
یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور وہ 3 سوال کون سے تھے؟ ایک سوال تھا کہ آپ ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جو پرانے زمانے میں غار کے اندر چھپے تھے، ذرا ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائیں۔ اور یہ واقعہ تورات کے اندر تو تھا، یہودیوں کے پاس تو تھا، یہاں بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں پہلے سے نہیں تھا۔ اچھا جی، ان نوجوانوں کا حال بتائیں جو غار میں چھپے تھے کسی زمانے۔ دوسرا سوال، ہمیں اس بندے کا حال بتائیں، اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے لے کر مغرب کا سفر کیا اور پوری دنیا کا سفر کیا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیں، تفصیل بتائیں، وہ کیا مسئلہ تھا۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے۔ اب جناب یہ تینوں سوالات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ حاضر ہو گئے اور آپ سے یہ تینوں سوال کیے۔ اگر آپ تینوں کا جواب دیتے ہیں تب بھی سچے نبی نہیں ہیں، اور اگر آپ تینوں کا جواب نہیں دیتے تب بھی سچے نبی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأخبرکم غدا، کہ بھائی ابھی تو میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، تو امید ہے کہ کل میں بتاؤں گا، میرے اوپر وحی آ جائے گی اور میں کل تمہیں ان سوالوں کے جوابات دے دوں گا۔ اب مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب سوال تو بڑے پائے کے ہیں، سوال تو بڑے سخت ہیں نا کہ ان کے یہ جواب نہیں دے سکتے، ٹائم مانگ رہے ہیں۔ دوسرے دن وہ پھر آ گئے، ابھی تک وہی نہیں آئی، اللہ نے وہی بھیجی نہیں۔ تیسرے دن وہ پھر آ گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بھائی کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو جو ان بچوں کو آرام سے بٹھائے، اگر ان کے باپ ساتھ ہیں تو وہ ساتھ بٹھائیں، اور اگر جناب ساتھ نہیں ہے تو ان کو الحمدللہ باہر بھیج دیں، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جڑا باپ جم سکتا ہے وہ نال نہیں آ سکتا، وہ نال آوے نا، بچوں کھلا چھوڑ دینا، نکالو ان کو، نکال دو۔ جس کا والد نہیں ہے وہ بچہ مت آئے یہاں پر، جس کا والد ہے کنٹرول کر سکتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ لے کر آئے۔ بات غلط ہے یا درست ہے؟ ہاں بس ڈاڈی ضرور ہے لیکن گل صحیح ہے۔ ہاں جی، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب نہ دے تب بھی اللہ کا نبی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کچھ دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے، ان سوالوں کے جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ نے بتائے اور نہ آپ نے ان کو بتائے۔ ایک ہی جان تو پیدا ہوا ہوگا۔ آج ایک مولوی آپ کے سوال کا جواب نہ دے تو آپ جناب بڑی بغلے مارتے ہیں، جی مولوی پھنس گیا، جواب نہیں دے سکا۔ وہ تو اللہ کے نبی ہے، اور ایک دن کی بات نہیں، 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی۔ حضور اپنی جگہ بڑے پریشان، فَقَرِّبْتُ قُرْبَةً شَدِيدَةً، میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا کہ یا اللہ پہلے تو تو وہی بھیج دیتا تھا، پہلے تو وہی آ جاتی تھی، کوئی سوال ہوتا تھا، مولا آج یہ کیا بن گیا؟ اور یہ جناب پورے علاقے کے اندر ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 15 دن کے بعد ان سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے اور ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ میرے پیغمبر وہی نہ بھیجنے کی وجہ کیا تھی۔ جب حضرت جبریل آئے نا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 15 دن کے بعد حضور نے ذرا دبے لفظوں میں نا حضرت جبریل کو گلہ دیا کہ جبریل پہلے تو روزانہ آ جایا کرتا تھا، صبح و شام آتا تھا، آج مجھے ضرورت پڑی تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہے تو؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر، میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، جب تک مجھے وہ نہ بھیجے میں آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، جب تک وہ نہ بھیجے میری جرأت بھی نہیں ہے کہ میں آؤں۔ ہاں اللہ نے کیوں وہی روکی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر آپ نے یہ کہا تھا انا اخبرکم غدًا، انا میں جواب دوں گا۔ حضور نے فرمایا آنا، بات تو ٹھیک تھی، آنا اخبرکم غدًا، میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے کل کا وعدہ کیا لیکن میرا نام ذکر، آپ نے کہا میں جواب دوں گا، تو میں آپ نے کیوں کی؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر وہ چاہے گا تو میں جواب دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ بہرحال ان تینوں سوالوں کے جواب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دی۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی کنہوں کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے۔ میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں جواب دے دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے اللہ کا ایک امر ہے۔ روح کیا ہے جی؟ اللہ کا امر ہے، بس اتنی بات بتا دیں، آگے ڈیٹیل کچھ نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کم علم دیا گیا ہے۔ یہ مجمل جواب، مجمل کا کیا معنی ہے جی؟ مختصر جواب اللہ نے دے دیا، اور مختصر اس لیے دیا کہ یہ لوگوں کے ذہن، لوگوں کے عقل اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ روح کی حقیقت سمجھنا یہ ہمارے عقول کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی گہرائی والی بات ہے، عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور نہ ہی یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم روح کی حقیقت جانیں، روح کی ڈیٹیل جانیں، یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بس موٹی موٹی باتیں جو شریعت نے بتائی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے پیغمبر یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح اللہ کا ایک امر ہے، وہ امر ربی ہے، من امر ربی، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ روح جو ہے نظر آتا ہے جو، اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ روح کوئی مادی چیز نہیں ہے، مادی چیز جو ہوتی ہے وہ یا ٹھوس ہوگی یا مایع ہوگی یا گیس ہوگی، تین شکلوں میں ہوگی۔ روح تینوں شکلوں میں نہیں ہے، نہ ٹھوس ہے، نہ مادہ ہے، نہ گیس ہے، تو وہ ایک جناب امر ربی ہے، وہ عالم امر میں سے ہے۔ اس لیے روح کے اوپر نا بڑے لوگوں نے تحقیق کی ہے، بڑے بڑے فلسفی، افلاطون، سقراط، بقراط، یہودی الگ، انہوں نے بڑی اس پہ تحقیق کی ہے۔ عیسائیوں کی تحقیق الگ ہے،
مجوسیوں کی تحقیق الگ ہے، قدیم یونانی فلاسفر، بڑے بڑے فلسفی، ان کی تحقیق الگ ہے، یورپ کے فلسفیوں کی تحقیق الگ ہے۔ اسی طرح جدید سائنس، یہ جو جدید سائنس ہے، انہوں نے بھی بڑی تحقیق کی ہے کہ روح ہے کیا چیز، یہ کہاں سے ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ اگر روح کی تحقیق جان لیتے تو پھر تو آگے ان کے لیے مسئلہ آسان تھا۔ تو سائنسدانوں نے بھی بڑی جناب کوشش کی ہے کہ روح کی تحقیق کیا۔ اچھا جی، یہ دو بچے، ان کو بھی پکڑے اور ان کو بھی باہر بھیج دیں۔ اب دیکھو یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں مسجد میں، بھائی ایک بندہ ڈپٹی دے باقاعدہ، یہ بن باپ کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کا باپ کہاں ہے۔ ہاں جی، ڈسٹرب کرتے ہیں نا، تو جب آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہماری کوئی گفتگو ہمیں رٹی ہوئی تو ہے نہیں کہ ہم بولتے چلے جائیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہوتی ہے، ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے سامنے جو ہے نا ایسی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے جس سے ذہن کے اندر تشویش پیدا ہو۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بندہ ڈپٹی دے جی باقاعدہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب کتنی بات ہماری ضائع ہو گئی درمیان، صرف ان بچوں کی وجہ سے جو کہ نا تربیت یافتہ بچے ہیں۔ ہاں جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے پیغمبر یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں جواب دے دیں کہ روح کس کا امر ہے جی؟ اللہ کا امر ہے۔ تو یہ سب نے تحقیق کی ہے، بڑے بڑے فلسفیوں نے، لیکن آج تک وہ روح کی اصل حقیقت، روح کی اصل کنہ وہ جان نہیں سکے۔ کتابیں بھری بڑی ہیں جناب، لمبی باتیں ہیں، طویل باتیں، بڑے بڑے صوفیوں نے، اسلامی صوفیوں نے اور دوسرے صوفیوں نے، یہ صوفی ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں، یہ یورپ میں بھی صوفی ہیں جو اس قسم کی مشقیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں۔ تو بہرحال روح کی اصل حقیقت کون جانتا ہے جی؟ قُلِ الرُّوحُ، اتنی بات ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ رب کا ایک امر ہے۔ اچھا جی، ہم نے تو یہ بیان کرنا ہے نا کہ روح کو اسلامی نقطہ نظر سے روح کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے عیسائیوں کا نظریہ تو نہیں دیکھنا، یہودیوں کا تو نہیں دیکھنا، مجوسیوں کا تو نہیں دیکھنا، فلسفیوں کا تو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اسلامی نقطہ نظر سے بات کرنی ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے بات یہ ہے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا کیا ہے جی؟ امر ہے، امر ربی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح کا استعمال مختلف معنوں میں کیا ہے، مختلف معنوں میں۔ کسی مقام پر تو اللہ نے روح کا لفظ بولا ہے اور مراد اس سے کون ہے جی؟ حضرت جبریل علیہ السلام، مراد اس سے جبریل علیہ السلام ہے۔ روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین، روح امین سے کون مراد ہے جی؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ جناب قرآن نے ان پر بھی لفظ روح کا اطلاق کیا ہے۔ قرآن مجید نے لفظ روح کا اطلاق وحی پر بھی کیا ہے۔ کس پر جی؟ وحی پر، قرآن پر۔ ہاں، قرآن پر۔ اوحینا الیک روحنا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے روح کو بھیجا۔ اب روح سے مراد کیا ہے جی؟ ہاں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اطلاق ہے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ پہ بھی روح کا لفظ بولا ہے۔ ہاں، کلمۃ القاها الی مریم وروح منہ، روح کا لفظ کس پہ بولا گیا؟ حضرت، اب ان کی تشریح بڑی لمبی چوڑی ہے، وہ ابھی تک آپ کے ذہنوں میں آنے والی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ پر بھی روح کا لفظ بولا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر
روح کا لفظ توحید پر بھی بولا گیا ہے، توحید پر. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا. یہاں روح کا لفظ لا الہ الا اللہ پر بولا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت پر بولا گیا ہے. تو قرآن مجید کے اندر روح کو متعدد معانی میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک معنی روح کا یہ ہے، یہ جو روح انسانی ہے، یہ جو روح حضرت آدم کو اللہ نے بنایا نا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں اپنی طرف سے اس کے اندر روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم سب نے اس کے سامنے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے روح حیوانی، روح انسانی. ویسے تو روح کا اطلاق بہت ساری چیزوں پہ کیا گیا ہے جناب. تو اصل یہاں جو سوال تھا وہ کس کے متعلق تھا جی؟ روح انسانی کے بارے میں، روح انسانی کے بارے میں، کہ انسان کے اندر یہ جو روح ہے اس کی حقیقت ماہیت بتائیں، اس کی کنہوں بتائیں کہ یہ کیا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ امر ربی ہے اور تم اس کا زیادہ علم نہیں رکھتے ہو، یہ خاص اللہ کے عالم امر میں سے ہے، یعنی یہ کوئی مادی چیز. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، جنہوں نے اس کے بارے میں فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے، اب ان کو پتہ نہیں روح کیا ہے، کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو بڑی لطیف ہے، اس کا وجود ہے اور وہ عالم امر میں سے ہے، اور انسان کے جسم کے اندر اس طرح شرائط کیے ہوئے ہے کالماء فی الورد، جس طرح پھول کے اندر پانی اور تازگی ہوتی ہے. یہ انہوں نے مثال دی ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے جو انتہائی لطیف ہے، لطیف کثیف نہیں ہے، اور وہ جناب وجود رکھتی ہے، بغیر وجود کے نہیں ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے، اور وہ انسان کے باڈی کے اندر وہ اس طرح شرائط کیے ہوئے ہے، باڈی کے اندر اس طرح فٹ ہے جس طرح پھول کے اندر پانی. اب جو تازہ پھول ہو اس کے اندر پانی اور تازگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو وہ سارے اس کے اندر کیا آئے گی؟ شرائط کیے ہوئے اس کے اندر ہے. اسی طرح انہوں نے دوسری مثال دی، وَالدُّهْنِ فِي الزَّيْتُونِ، آپ سمجھ لیں، چلو زیتون آپ نے نہیں دیکھا ہوا، آپ بادام سمجھ لیں. جس طرح بادام کے مغز کے اندر تیل جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر شرائط کیے ہوئے، شرائط سارے جہاں جہاں بادام ہے وہاں وہاں کیا ہے جی؟ تیل بھی ہے، وہ اس کے اندر شرائط کیے ہوئے. تیسری مثال انہوں نے دی ہے وَالنَّارُ فِي الْفَحْمِ، جس طرح جلتے ہوئے کوئلے کے اندر آگ جو ہے شرائط کیے ہوئے. اب جیسی کوئلے کی شکل ہے ویسی ہی آگ کی شکل ہے، اور وہ اس کے اندر شرائط کیے ہوئے ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال یہ ہے، وہ انسان کی باڈی کے اندر شرائط کیے ہوئے ہے، جس طرح کی باڈی ہے اسی طرح روح کی شکل ہے، اور وہ اس کے اندر سارا فی سریان الماء فی الورد والدہن فی الزیتون والنار فی الفحم. آج کل کی مثال آپ کہیں گے، آج کل کی مثال ایسے ہے جیسے یہ بجلی کی تار کے اندر بجلی شرائط کیے ہوئے، بجلی شرائط کیے ہوئے. اسی طرح یہ جناب روح کا معاملہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ روح اصل انسان ہے. سمجھیں روح کیا ہے جی؟ اصل انسان روح ہے. باڈی تو ایک چھلکا ہے، باڈی تو جناب ایک ظاہری طور پر باڈی ہے، لیکن اصل انسان کون ہے جی؟ وہ اس کی روح ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ بات بار بار سمجھیں، سب علماء نے لکھا ہے، بلکہ احادیث کے اندر بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ اصل انسان کون ہے جی؟ جی
نہ تسا بھی آدھے ہو نہ اپنی زبان ایک بندہ مر گیا گھر پیا تسی آدھے ہو جی ٹر گیا، ٹر کتنے گیا سامنے پہ ہویا، تسی آدھے ہو سن چھوڑ گیا، چھوڑ کتنے گیا سامنے پہ ہویا، تو کون چھوڑ گیا ہے جی؟ بچے کہتے ہیں میرا ابو اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ کے پاس کون چلا گیا جی؟ ابو صاحب تو یہ پڑھے ہیں۔ تو اس کو روح، اصل انسان کون ہے جی؟ روح ہے، اور جناب یہ اس کا ایک ڈھانچہ ہے۔ ہمیں ڈھانچہ تو نظر آتا ہے، ہمیں روح نظر نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ سمجھے کہ روح ایک وجودی چیز ہے، روح اللہ کی مخلوق ہے۔ روح کیا ہے جی؟ اللہ کی۔ یہ نہ سمجھیں کہ روح کوئی مخلوق نہیں ہے، روح اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور وہ اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ جب انسان چوتھے مہینے میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے سارے اعضاء تیار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کے اندر کیا ڈالتا ہے جی؟ روح ڈالتا ہے۔ اس روح کی بات ہو رہی ہے۔ وہ روح اللہ کا ایک امر ہے، اس سے زیادہ ہم اس کی تشریح، ہاں اتنی بات آپ سمجھیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے۔ اگر روح نہ ہو تو زندگی ختم، یعنی روح اندر ہے تو زندگی، روح اندر نہیں ہے تو کیا ہے جناب؟ موت ہے۔ اسی لیے علماء نے تعریف بیان فرمائی ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موت اس کو کہتے ہیں کہ جب روح اس کی باڈی سے نکل جائے، نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت ہے کہ روح انسان کی باڈی سے نکل جاتی ہے۔ جب نکل جاتی ہے تو پیچھے جو باڈی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مردہ۔ تو ہمیں روح کا پتہ چل گیا کہ روح کیا چیز ہے۔ باڈی کے اندر ہو تو باڈی زندہ، باڈی سے نکل جائے تو باڈی مردہ۔ ہمارے جملہ اعمال و افعال، ہمارا جناب اٹھنا بیٹھنا کرنا سوچنا شعور ادراک احساس، یہ ساری کی ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ روح کی وجہ سے۔ اگر روح نہ ہو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عمال کرنا بولنا سننا جاگنا دیکھنا، یہ سب کیا ہو جائے گا جی؟ ختم ہو جائے۔ تو انسان کی ساری ایکٹیویٹیز وہ کس کے مرہون منت ہیں جی؟ روح کے مرہون منت ہیں۔ یہ بات سمجھیں، علمی باتیں سمجھ لیا کریں، کبھی کبھی جناب یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں الحمدللہ یہ 70 سال سے یہ سلسلہ علمی چل رہا ہے۔ مولانا بشیر احمد رحمہ اللہ نے 50 سال چلایا اور 20 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں۔ یہ جناب علمی باتیں کرتے ہوئے اللہ آپ کو علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آخنا علمی کے لے بیٹھا سن تئی ہو جائے مولوی چاہیے جڑا نکاح دے 2 بول پڑھاوے تے جنازے دیاں 4 تکبیراں پڑھا کے سن چھٹی دے، مولوی تے سن یہ ہو جائے چاہیے۔ اے تو علمی گلاں کدوں لے کے آ گیا؟ میرے بھائیو سمجھو یہ موقع پھر نہیں ملنے، اس لیے علمی بات سمجھو۔ تو روح جو ہے جی یہ کیا ہے جی؟ اللہ کا امر ہے۔ روح ہو تو انسان زندہ، روح نہ ہو تو انسان کیا ہے جی؟ مردہ۔ یہ بھی ایک بات سمجھ آ گئی۔ اور ایک اور بات سمجھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اندر روح موجود نہیں ہوتی، اور جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مولوی آپ کو پاکستان میں ملیں گے، کہیں گے جی ستے پہ بندے دی روح نکل نہیں ویندی کہ بات ہو دیا نبضیں چل دی ہیں، نہیں نکل دی۔ بے وقوفو اتنا بھی نہیں پتا آپ کو، مولوی بنے ہوئے میں نے چیلنج دیا ہے اس مولوی کو، آئے ہمارے سامنے، نہ بے ہوش دی روح نکل دیے تے نہ ستے دی روح نکل دیے، روح اندر ہی ہوں دیے، اس کے اثرات اللہ کچھ کم کر دیتا ہے، اثرات کچھ ہوندی اندر ہی ہے، اللہ انہوں ڈم کر دیندہ ہے، اللہ انہوں کیا کر دیندہ ہے؟ ڈم کر دیندہ ہے، ہوتی اندر ہی ہے۔ وہ دن جی روح نکل گئی، بندے دی روح بندہ ستا پہ ہے، امریکہ لگی گئی اور فلانی، انہوں نے اتنا ہی نہیں پتا کہ خواب ہوتا کیا ہے جناب، خواب کی حقیقت نہیں جانتے، نہ خواب میں بندہ امریکہ پہنچتا ہے، وہ تو تخیل ہے، تخیل سمجھیں، ہاں روح نہیں وہاں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وس کدے پہ گئے ہیں جناب؟ جیلاں دے، ہاں جیلاں دے وس پہ گئے ہیں۔ ہن بندہ کی آکھے؟
اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہاں ستے پے بندے دی روح نکلی ہوئی کوئی نہیں ہوتی، اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح روح کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کی روح جناب اپنے ٹھکانے میں چلی جاتی ہے۔ روح کا ایک مستقر ہے، روح کا ایک ٹھکانہ ہے، اور وہ دو بڑے ٹھکانے ہیں، ایک ہے علیین اور دوسرا کیا ہے جی؟ سجین۔ روح کہاں چلی جاتی ہے جی؟ اپنے ٹھکانے میں چلی جاتی ہے۔ ایک اور بات سمجھے، روح زندہ رہتی ہے، روح مرتی، بندہ مرتا ہے، روح مرتی، ہاں اس کی بدن سے جدائی کو اس کی موت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب ساکا ہوگا، ایک خاص قسم کی بے ہوشی، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس ساکے کے اندر اس روح پر بھی وہ ساکا آئے گا، وہ ساکا آئے گا، جبریل پر بھی آئے گا، میکائیل پر بھی آئے گا، سب پر آئے گا، ہماری روحوں پر بھی آئے گا، یہ ساکا اس پر بھی آئے گا۔ جب نبی پاک پر آئے گا تو یہ روح ان سے کوئی بڑی چیز ہے، وہ ساکا ان پر بھی آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو جناب والا اسی طرح یہ جو روح ہے، یہ کیا خیال ہے جی، جب یہ اپنے مستقر میں چلی جاتی ہے تو کیا یہ روح قبر کے اندر اس مردہ باڈی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا تعلق نہیں رکھتی؟ میں آپ کو واضح بات بتا رہا ہوں، شریعت کے اندر نہ تعلق رکھنے کا کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی تعلق نہ رکھنے کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ شریعت اس بارے میں خاموش ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسا تعلق تو بالکل نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ہماری باڈی کے اندر وہ حیات پیدا ہو گئی ہے، وہ زندگی پیدا ہو گئی ہے پہلے کی طرح، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اگر کوئی تعلق ہے بھی صحیح تو یہ تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ اب دوبارہ جناب روح اس باڈی کے اندر کب آئے گی؟ قیامت والے دن آئے گی، پہلے نہیں آئے گی۔ تو یہ جناب روحوں کے بارے میں مختصر معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ روح کی خصوصیات، روح کی تجزی نہیں ہوتی۔ تجزی کا مطلب ہے ٹکڑے، یہ پانی ہے نا، اس کے میں ٹکڑے کر سکتا ہوں، دو حصوں میں تقسیم۔ روح دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی، ایک ہی رہتی ہے بچپن سے لے کر آخر تک، اس کے اندر تغیر نہیں آتا۔ باڈی کے اندر تغیر ہے، پہلے میں جناب ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، لیکن روح کے اندر تغیر نہیں آتا، وہ جناب تغیر سے پاک ہے، وہ امر ربی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو اللہ کا امر ہے، یہ عالم امر میں سے ایک امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم اس کی حقیقت کنوں کو نہیں جانتے ہو۔ اور یہ جو مولویوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ روحوں کے ساتھ مکالمہ، روحوں کے ساتھ جناب بات چیت، روحوں کا حال احوال اٹھانا، اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ او جی میں روح نال گل کیتی ہے، او جی روح فلانی جگہ تے ودی آئی، میں نے اس کو وہ گل پوچھی ہے، ساری جناب دماغ کی خرابی ہے، نفسیاتی مریض ہیں، ہپناٹزم کے مریض ہیں، ہسٹیریا کے مریض ہیں، اور یہ سارے چل رہے ہیں۔ میں تھوڑا جا حکیم بھی ہاں نا، تے تھوڑے جا میں جین شین کڈن دے گی کچھ مسئلے وچ رہا، اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جناب والا ہسٹیریا کے اور ہپناٹزم کے مریض ہیں۔ ہاں جناب، ہم تو جناب گتا رکھتے تھے سیاہی لگا کر، اور مریض کو کہتے تھے دیکھ کوئی شے آندی ہے، وہ آدھا جی نظر آ رہی، کیا وہ چیز یہاں آ گئی ہے یا یہاں آ گئی ہے؟ وہ یہاں آ گئی ہے، یہاں نہیں آئی ہے۔ سمجھو یہ اس کا تخیل ہے کہ وہ اس تخیل میں کہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا